اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا بنیادی ہدف مکارم اخلاق کی تکمیل ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بعث تو میری بعثت ہوئی ہے لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. اور ہم اس نورانی کتاب معراج السعادہ میں اخلاقی موضوعات پر گفتگو شروع کیے ہوئے ہیں، اور اس دوسرے مقام پر قوت عاقلہ سے متعلق رذائل اخلاقی کو بیان کیا کہ دو رذیلتیں ہیں، ایک شدت کی طرف ہے، ایک ضعف کی طرف ہے. شدت کی طرف جو رذیلت ہے اسے جربزہ کہا جاتا ہے، اور جو تفریط کی طرف رذیلت ہے اسے جہل بسیط کہا جاتا ہے. اور ان دونوں کی جو علاج ہے وہ اس کے مد مقابل ان کے صفت ہے، اور وہ حد وسط اور اعتدال کی کیفیت ہے. پھر بیان ہوا کہ اسی حد وسط اور اعتدال کی کیفیت میں انسان نے جو ہے وہ دانش اور علم و دانش تک پہنچنا ہے. اور آج کی جو گفتگو ہے وہ علم اور علماء کی شرافت اور فضیلت کے بارے میں گفتگو ہے، روایات کی روشنی میں اور آیات کی روشنی میں. نہایت اہم موضوع ہے، اور یہاں سے یعنی آج کی گفتگو سے اور آج کے درس سے آگے کے دروس تک جو آئندہ کچھ دروس بیان کیے جائیں گے، ان میں موضوع گفتگو یہی عالم، علم، علماء، ان کی شرافت، فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہے. در حقیقت ان احادیث نورانیہ کو پڑھ کے ہم سب کا یہ دل چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوں، علم حاصل کریں اور اس علم پر عمل کر کے ان نورانی احادیث کا مصداق قرار پائیں. لہذا علم کی شرافت اور فضیلت سے متعلق مرحوم اللہ احمد نراقی ارشاد فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے وجوب پر آیات اور روایات اس قدر زیادہ آیات و روایات ہیں کہ انہیں ایک مقام پر جمع کرنے سے ہم قاصر ہیں. یعنی ظاہر ہے ہم ایک کتاب تحریر کر رہے ہیں، اور اس میں اگر ہم علم کی فضیلت پر احادیث کو بیان کرنا شروع کر دیں اور انہیں اس ایک مقام پر لانا شروع کر دیں تو یہ کتاب معراج السعادہ صرف اسی کا مجموعہ ہو جائے گی. یعنی اس قدر احادیث زیادہ ہیں کہ انہیں احصاء کرنا دشوار ہے، انہیں شمار کرنا دشوار ہے. اور اگر انہیں ایک جگہ مکتوب کیا جائے تو اس معراج السعادہ جیسی بڑی بڑی کتابیں خود وجود میں آئیں گی. لہٰذا فرما رہے ہیں کہ ہم ان تمام آیات و روایات کو تو جمع نہیں کر سکتے، لیکن جو ہے وہ کچھ حد تک ہم ان آیات اور روایات کو یہاں جمع کرتے ہیں تاکہ وہ افراد جو اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ حوصلہ افزائی کا باعث بنے، ان کے لیے ترغیب و تشویق کا باعث بنے، وہ جدیت کے ساتھ، شوق کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے متوجہ ہوں. لہٰذا سب سے پہلے آغاز میں خداوند متعال
سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں جو بیان فرما رہا ہے، وہاں سے یہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی خدا سے ڈرتے ہیں۔ لہٰذا چونکہ علماء خدا سے ڈرتے ہیں اور صرف وہی افراد ہیں جو اللہ سے خوف زدہ ہیں، لہٰذا اس آیت میں علماء کی اہمیت کو اس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ علماء خداوند متعال کی بارگاہ میں خاضع ہیں، خاشع ہیں، خداوند متعال سے خوف زدہ ہیں۔ پھر سورہ الزمر کی آیت نمبر 9 کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، جو گویا کہ ارباب دانش سے ایک سوال ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی وہ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، کیا رتبے میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مساوی ہیں؟ تو یقینی بات ہے کہ عالم کا رتبہ اور جاہل کا رتبہ آپس میں مساوی نہیں ہو سکتا ہے، ان میں تفاوت موجود ہے۔ لہٰذا یقینی بات ہے کہ عالم کا رتبہ بلند ہوگا جاہل کے رتبے سے، تو ایسے میں انسان اگر خوف کی وادی کی طرف دیکھا جائے تو اللہ سے خاشع لوگ علماء ہیں، اور اس وجہ سے انسان علم کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور علم حاصل کرنے کا شوق اس کے وجود میں ایجاد ہوتا ہے۔ اور اگر انسان دیکھے تو وہ جاہل سے رتبے میں بلند ہے، مقام میں بلند ہے، اور اصلاً ان دونوں کا مقایسہ ہی درست نہیں ہے، عالم اشرف ہے، افضل ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پر بھی انسان کے وجود میں یہ ترغیب ایجاد ہوتی ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اور پھر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 43 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یعنی خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جو قرآن میں لوگوں کے لیے یہ مثالیں بیان کی ہیں، تلک الامثال، یہ جو مثالیں ہم بیان کر رہے ہیں، نضربها للناس، یعنی ان مثالوں کو ہم نے قرآن مجید میں لوگوں کے لیے پیش کیا ہے، وما یعقلها، اور ان پر متوجہ نہیں ہوتے، الا العالمون، مگر وہ لوگ جو اہل علم ہیں، ارباب دانش ہیں، وہ ان آیات کی طرف اور ان مثالوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان سے سبق لیتے ہیں اور تکامل کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ لہذا پھر خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی جسے خداوند متعال نے علم اور دانش مندی کی صلاحیت سے نوازا ہے، بے شک خداوند متعال نے اسے خیر کثیر عطا کیا ہے۔ لہٰذا ان آیات کو اگر انسان متوجہ ہو، ان کے بارے میں دقت کرے، تو انسان کے وجود میں علم کی جو ایک شرافت ہے، جو عظمت ہے، اور عالم کی جو شرافت اور عظمت ہے، وہ خود بخود ظاہر ہو کر انسان کے سامنے واضح ہو جاتی ہے، اور انسان علم و دانش کو حاصل کرنے کے لیے تغودو کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت کو جو انہوں نے حضرت سرور انبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمائی ہے، اسے یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت کنز العمال میں موجود ہے، کافی میں موجود ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 32 ہے، حدیث نمبر 2 کے تحت ہے، اور سب سے بڑی بات کہ خود ملا احمد نراقی نے اسے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ یعنی ایسی روایات جیسے مثلا یہ روایت ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اس کے بارے میں علماء کے درمیان ایک بحث ہے کہ کیا یہ روایت کا حصہ ہے یا روایت کا حصہ نہیں ہے۔ بعض لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ یہ روایت نہیں ہے، لیکن اگر ہم اسے دیکھیں تو یہ نہایت ہی گراں بہا شخصیات سے نقل ہونے والے کلمات ہیں، جیسے مرحوم کلینی نے نقل کیا، جیسے ملا احمد نراقی نقل کر رہے ہیں، جیسے دیگر بزرگ علماء اور اساتید ایسی روایات کو بیان کرتے ہیں، تو پس اس کا مطلب ہے کہ علماء
انبیاء کے وارث ہیں۔ اب علماء انبیاء کے وارث ہیں، جب یہ بات سامنے آ جاتی ہے تو اس سے ایک بات یہ لی جاتی ہے کہ علماء سے مراد حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، جبکہ صرف ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اس حدیث کا مصداق نہیں ہے، وہ مصداق اتم ہیں، اور اس کے علاوہ تمام وہ افراد کہ جو علم و دانش کے حصول کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ تمام ایسی احادیث کا مصداق قرار پاتے ہیں۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی استاد معظم ارشاد فرماتے تھے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اس جملے کو اگر لیا جائے تو یہ جملہ جو ہے وہ خبریہ ہے، لیکن ایسا جملہ خبریہ ہے کہ جس میں انشاء موجود ہے، یعنی یہ صرف خبر نہیں ہے۔ مثلا فرماتے ہیں کہ العلماء، یہ مبتدا اگر ہم اسے قرار دیتے ہیں اور ورثۃ الانبیاء کو اس کی خبر قرار دیتے ہیں، مضاف مضاف الیہ کو، تو یہ مبتدا اور خبر مل کر ایک جملہ بنتا ہے جو جملہ خبریہ ہے، یعنی خبر دے رہا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، لیکن اس سے مراد خبر دینا نہیں ہے، بلکہ استاد فرماتے تھے کہ اس سے مراد جو ہے وہ انشاء ہے، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم میں صلاحیت ہے، تم مرد ہو، تو انبیاء کے وارث بن کے دکھاؤ۔ یعنی انسان 30 سال 40 سال 50 سال حوزہائے علمیہ میں بیٹھا رہے اور کتابوں کو پڑھتا رہے، تو اس کتابوں کو پڑھنے سے وہ انبیاء کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اسے علم الدراسہ کہتے ہیں، یعنی درس پڑھنا، یعنی کتابیں پڑھنا۔ یہ کتابیں پڑھنے سے انبیاء کا جو ہے وہ ارث انسان کو نہیں ملتا ہے، پس علم الوراثہ کی ضرورت ہے۔ اور وہ علم الوراثہ کیسے حاصل ہوگا؟ یعنی لکھنا، پڑھنا، درس دینا، درس پڑھانا، ان چیزوں سے انسان میراث انبیاء کا وارث نہیں بنتا۔ پس اگر کسی نے امام صادق آل محمد کا، امام محمد باقر کا، امام علی ابن موسیٰ رضا کا وارث بننا ہے تو اس کے لیے علم الوراثت کی ضرورت ہے، اور علم وراثت کے لیے انسان کو تہذیب نفس کی ضرورت ہے، یعنی انسان خود کو پاکیزہ کرے، خود کو مہذب کرے، خود کی تہذیب کرے، تو اس تہذیب نفس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ انبیاء کا وارث بن سکتا ہے۔ پس علم الدراسہ سے یہ وراثت نہیں ملتی، بلکہ یہ وراثت جو ہے وہ تہذیب نفس سے حاصل ہوتی ہے۔ انسان پاکیزگی اور پاک دامنی کو اختیار کرے، جو علم عطا ہوا ہے اس پر عمل کرے، تہجد گزاری کرے، راز و نیاز کرے، کاسائی گدائی کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جائے اور وہاں جا کر توسل کرے، ان ہستیوں سے یہ تقاضا کرے کہ وہ ہستیاں اس انسان کو اپنا وارث قرار دیں۔ بس ہم لوگ جو ملا احمد نراقی کے اس دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور کتاب شریف معراج السعادہ کو سیکھ رہے ہیں، ہم سب کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم تہذیب نفس اختیار کریں، پاک دامنی، پاکیزگی اختیار کریں، طہارت اختیار کریں، اگر ہم چاہتے ہیں انبیاء کی وراثت تک پہنچنا۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت مرحوم اللہ احمد نراقی یہاں بیان کر رہے ہیں، جو بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 144 اور حدیث نمبر 4 کے تحت بیان کی گئی ہے۔ اگر میں روایت کی عربی عبارت نہ پڑھوں یا حوالہ نہ دوں تو حوالہ تو خود مصنف نے بھی اپنی اصل کتاب میں نہیں دیا، لیکن بعض کتابیں جو ہیں وہ ان کے حاشیے میں حوالے موجود ہیں، لیکن مرحوم اللہ احمد نراقی نے بعض جو احادیث ہیں ان کی عربی عبارت کو بیان نہیں کیا ہے۔ البتہ تتبع کرنے سے وہ عبارت بھی مل جاتی ہے، اور ہم کافی روایات کو عبارت کے ساتھ یہاں آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں جو مرحوم نے بیان نہیں کیا۔ مثلا رسول خدا فرماتے ہیں اللہم ارحم خلفائی ثلاث مرات۔ رسول خدا اپنے اصحاب کے جرمٹ میں موجود ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میرے خلفاء پر رحم فرما، اور اس جملے کو 3 دفعہ تکرار کرتے ہیں، اللہم ارحم خلفائی، اللہم ارحم خلفائی، اللہم ارحم خلفائی۔ اب جب ایسا جملہ جناب سرور انبیاء سے جاری ہوتا ہے تو اصحاب سوال کرتے ہیں، قیل یا رسول اللہ ومن خلفاؤک، اے رسول خدا بتائیے کہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو فرماتے ہیں الذین یأتون من بعدی، میرے خلفاء وہ ہیں جو میرے بعد اس دنیا میں آئیں گے،
یرون احادیثی و سنتی، وہ میری احادیث اور میری سنت کو روایت کریں گے، فَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ مِن بَعْدِي، اور میری احادیث کو اور میری سنت کو میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میری امت کو تعلیم دیں گے۔ پس یہ محدثین جو رسول خدا کی احادیث و سنت کو نقل کرتے ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ رسول خدا کے خلفاء ہیں۔ اور آج کل کے دور میں علماء دین جو رسول خدا کی احادیث کو نقل کر رہے ہیں، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ رسول خدا کے خلفاء ہیں۔ بس العلماء ورثۃ الانبیاء، بس انہیں بھی وہ میراث انبیاء نصیب ہوئی ہے کہ جو رسول خدا کی احادیث کو، رسول خدا کی سنت کو دوسروں تک منتقل کرتے ہیں۔ لیکن جو پہلے استاد جوادی آملی کا بیان ہم نے نقل کیا، اس کے مطابق وہ خود عامل بھی ہوں تب انہیں یہ میراث ملے گی، تب وہ خلفاء قرار پائیں گے، وگرنہ وہ خلفاء اور میراث کے حقدار نہیں ہوں گے۔ بس ایسی مجلس میں بیٹھنا، ایک لمحے کے لیے بیٹھنا جس میں علمی گفتگو ہو رہی ہو، جس میں علمی باتیں کی جا رہی ہوں، قال الصادق و قال الباقر کے فرامین بیان کیے جا رہے ہوں، دین کی گفتگو کی جا رہی ہو، ایک لمحہ کے لیے ایسی گفتگو میں بیٹھنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہے کہ انسان 1000 راتیں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور ہر رات میں 1000 رکعت نماز انسان ادا کرتا ہے۔ اب ہم اکثر جو لیلۃ القدر میں اعمال انجام دیتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی 1000 رکعت نماز ادا نہیں کرتا ہے، لیکن یہاں 1000 راتیں عبادت ہو رہی ہے اور ہر رات میں 1000 رکعت نماز ادا کی جا رہی ہے، تو یہ اس ایک لمحہ عالم کی گفتگو میں بیٹھ کر اس سے فیض حاصل کرنا، یہ 1000 راتوں کی عبادت سے اور ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنے سے، وہ عالم کی گفتگو سے فیضیاب ہونا، یہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ اور پھر فرماتے ہیں اور یہ عمل اللہ کے نزدیک، یعنی ایک لمحہ عالم کی گفتگو سننے کے لیے اس کی بارگاہ میں بیٹھنا اور اس سے فیضیاب ہونا، اللہ کے نزدیک 1000 جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کا اعزاز ہم میں سے ہر کسی کو نصیب نہیں ہے، لیکن اگر ہم ایک عالم کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، اس سے فیض حاصل کرتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں 1000 مرتبہ جہاد فی سبیل اللہ کے ثواب سے زیادہ اس کا ثواب موجود ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ 12000 مرتبہ قرآن ختم کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، یعنی ایک لمحہ عالم سے انسان فیضیاب ہو رہا ہے، لیکن 12000 مرتبہ ختم قرآن سے زیادہ فائدہ، زیادہ ثواب اس عالم کی گفتگو سے فیضیاب ہونا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ 1 سال کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے ایک عالم کی گفتگو کو سننا۔ اور پھر وہ 1 سال کی عبادت کی کیا خصوصیت ہے کہ جس میں انسان نے دن کے وقت روزہ رکھا ہو اور رات کے وقت انسان نے شب بیداری کی ہو، تہجد گزاری کی ہو۔ اب جو شخص اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، خداوند متعال اس کے ہر قدم کے بدلے میں اسے پیغمبروں کی جو زحمات ہیں، ان کا جو اجر و ثواب ہے، جو پاداش ہے، وہ خداوند متعال اس انسان کو ہر قدم کے بدلے میں عطا کرتا ہے۔ بس اگر کوئی انسان 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر چل کے جا رہا ہے عالم سے فیضیاب ہونے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو ہر قدم کے بدلے میں خداوند متعال اس کو پیغمبروں کی پاداش عطا کرے گا، ہر قدم کے بدلے میں۔ اور پھر اسے شہیدوں کے درجات میں بھی 1000 درجات کا ثواب خداوند متعال اسے ہر قدم کے بدلے میں عطا کرے گا۔ علم حاصل کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے اور فرشتے اس انسان سے جو علم حاصل کر رہا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، اور پیغمبر اسے دوست رکھتے ہیں، اور جو علم سے محبت رکھتا ہے وہ در حقیقت اہل سعادت ہے۔ اور پھر روایت میں ارشاد ہوا ہے کہ طالب علم خوش نصیب ہے۔ کیوں خوش نصیب ہے؟ چونکہ عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ آج کل کے دور میں تو ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے، یہ وہ افراد جو بطور خاص جن پر کفارہ جم
واجب ہو جاتا ہے رمضان المبارک کے ایام میں، تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ 60 غلام آزاد کرنا آج کل کے دور میں میسر ہی نہیں ہے، صرف توبہ و استغفار ہی وہ کر سکتا ہے، لیکن عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ اور جو شخص علم سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے جنت خداوند متعال واجب قرار دے دیتا ہے، اور وہ صبح و شام اللہ کی خوشنودی میں اپنا وقت گزارتا ہے۔ اب جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے گا تو فرماتے ہیں کہ ابھی وہ دنیا سے رخصت نہیں ہوگا مگر اسے شراب پلائی جائے گی۔ کون سی شراب؟ جس شراب کا نام ہے شراب کوثر، یعنی خداوند متعال اسے شراب کوثر عطا کرے گا، اور پھر اسے خداوند متعال جنتی پھل کھلائے گا اس دنیا میں، اور پھر قبر کے کیڑے اس کے بدن کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ اس کے نقصان سے محفوظ رہے گا، اور وہ جنت میں حضرت خضر کا ساتھی قرار پائے گا، حضرت خضر کا دوست قرار پائے گا۔ اب آگے روایت ہے جو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے نقل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے پیچھے ایسا کاغذ چھوڑ جاتا ہے جس پر کوئی علمی مسئلہ تحریر ہے، تو وہ تحریر قیامت کے دن اس انسان اور جہنم کی آگ کے درمیان جو ہے وہ پردہ بن جائے گی، حائل ہو جائے گی اور اس کی حفاظت کرے گی، اور اس تحریر کو لکھنے والے شخص کو ہر حرف کے بدلے میں اللہ ایسی نعمتیں عطا کرے گا جو دنیا کے 7 گنا برابر وہ نعمتیں ہو۔ یعنی دنیا کی نعمات کو دیکھیں تو ان تمام نعمات کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور 7 پر تک جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ضرب دی جائے تو اب 7 گنا خداوند متعال جو ہے نا وہ اس کو وہاں پر عطا کر رہا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کو نقل فرما رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو علم حاصل کرنے کی فضیلت کا علم ہو جائے تو وہ علم حاصل کریں گے، ولو اس کے لیے انہیں اپنی جانیں قربان کیوں نہ کرنا پڑیں۔ یعنی اگر انسان ایک ایسی جگہ جاتا ہے جہاں علم حاصل کرنے کے لیے اس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، پتھر مارے جاتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ممکن ہے اس انسان کی جو ہے وہ موت واقع ہو جائے، تو فرماتے ہیں کہ ولو انہیں اپنی جانیں قربان کرنا پڑیں لیکن وہ علم حاصل کرنے کے لیے وہاں جائیں گے۔ چلو علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، علم حاصل کر کے عالم ہو کر شہید ہو جائیں تو یہ بافضیلت ہے اس کے، لہٰذا وہ اس راہ میں جائیں گے تاکہ علم حاصل کریں۔ ولو سمندروں میں اترنا پڑے تو وہ اس سے دریغ نہیں کریں گے علم حاصل کرنے کے لیے۔ لہٰذا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے جسے مرحوم کلینی کافی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 35 ہے، حدیث نمبر 5 کے تحت اس روایت کو وہ نقل فرما رہے ہیں کہ عالم ینتفع بعلم، یعنی وہ عالم کہ جس کے علم سے نفع حاصل کیا جا رہا ہے، فیض حاصل کیا جا رہا ہے، افضل من 70,000 عابد، 70,000 عابدوں سے وہ بہتر ہے۔ کون؟ وہ عالم جس کے علم سے نفع حاصل کیا جا رہا ہے۔ اب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی آگے روایت مرحوم کلینی، مرحوم ملا احمد نراقی بیان کرتے ہیں کہ اگر لوگ معرفت الہی کی فضیلت کو جان لیں، انہیں معلوم ہو جائے کہ معرفت الہی کی کیا فضیلت ہے، تو دنیا کی ظاہری زینت اور نعمت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ چونکہ انہیں اب معرفت الہی کی فضیلت کا علم ہو چکا ہے، اور وہ معرفت الہی کے حصول کے لیے جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے۔ اور جو شخص خدا کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں گھرا رہتا ہے، یعنی ہمیشہ وہ جنت میں موجود ہے اور نعمات جنت سے مستفید ہو رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کی معرفت ہر وحشت اور انس میں، ہر مشکل میں انسان کے لیے رفیق ہے، انسان کا دوست ہے، انسان کا مددگار ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ علم تنہائی میں
مونس ہے، یعنی انسان تنہا جب ہوتا ہے تو وحشت زدہ ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن علم یعنی عالم، اس عالم کی تنہائی میں اس کا علم جو ہے وہ اس کا مونس ہے، اس کا ہمدم ہے، انسان وحشت زدہ نہیں ہوگا۔ تاریکی میں نور ہے، انسان جو عالم ہے تو اگر تاریک ہے تو اس عالم کے لیے یہ دنیا تاریک نہیں ہے، اس کے عالم کے لیے یہ دنیا نورانی ہے، اس کی قبر تاریک نہیں ہے، اس کے عالم کے لیے اس کی قبر بھی نورانی ہے۔ اور کمزوری میں فرما رہے ہیں کہ قوت ہے، یہ علم کمزوری کے وقت جب انسان کمزور ہوتا ہے تو یہ کمزوری نہیں ہے حقیقت میں، بلکہ اب اس کے پاس علم کی توانائی موجود ہے جو اس کو قوت عطا کر رہی ہے، اس کو طاقت عطا کر رہی ہے، اس کے لیے ڈھارس بن رہی ہے۔ اور یہ علم ہر بیماری کی شفا ہے، یعنی انسان جو بیمار ہوتا ہے تو اس کا جسم بیمار ہے لیکن روحانی طور پر وہ انسان بیمار نہیں ہے، بلکہ ہر روحانی بیماری میں اس کے لیے یہ علم شفا کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت امام رضا علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روایت کو نقل فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا واجب ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے جس استاد کی ضرورت ہے وہ استاد اہل ہونا چاہیے۔ لہٰذا حضرت فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر اہل استاد سے علم حاصل کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کے لیے علم سکھانا، یعنی بطور خالص جو اللہ کے لیے علم سکھا رہا ہے، جس کا کوئی اور لالچ نہیں ہے، اس اللہ کی خاطر علم سکھانے والے کا یہ عمل جو ہے وہ عبادت ہے۔ بس انسان دیکھے کہ اللہ کی خاطر علم سیکھنا، علم سکھانا یہ عبادت ہے، اور یہی عمل اللہ کی خاطر ہو تو تسبیح کا درجہ رکھتا ہے۔ اور اس عمل پر جو ہے، اس پر عمل کرنا، جو انسان علم حاصل کیا ہے اس علم پر اگر انسان عمل کرتا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں جہاد کے جو ہے وہ درجہ رکھتا ہے۔ اور دوسروں کو سکھانا، یعنی انسان جو دوسروں کو علم کی تعلیم دیتا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں انفاق اور صدقہ یہ اس کا حکم رکھتا ہے۔ اور علم کے ذریعے سے انسان کو حلال الہی اور حرام کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ علم ہی کی بدولت انسان کو جنت کا راستہ دکھائی دیتا ہے۔ تنہائی میں یہ علم انسان کا ساتھی ہے، انسان کا مددگار ہے۔ غربت میں انسان کا یہ علم مددگار ہے۔ دشمنوں کے مقابلے میں یہ علم انسان کے لیے ہتھیار کا ایک کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ علم کے ذریعے سے اقوام کو بلندیاں عطا کرتا ہے۔ تاریخ کی اگر آپ مثالیں دیکھیں تو وہی قوم بلند ہوئی ہے جو عالم ہے، جن کے پاس علم موجود ہے، اور اس علم کے ذریعے سے اللہ نے انہیں بلندیاں عطا کی ہیں، اللہ نے انہیں عظمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے انہیں سروری عطا کی ہے، اور لوگوں کو خیر و ہدایت کی طرف اللہ جو ہے وہ علم کے ذریعے سے رہنمائی کرتا ہے۔ فرشتے اہل علم سے محبت کرتے ہیں اور اپنے پروں کو اہل علم کے لیے بچھا دیتے ہیں تاکہ اہل علم فرشتوں کے پروں کے اوپر سے گزر کر جائیں اور انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ پس خشکی اور تری کی تمام مخلوقات، حتیٰ سمندروں میں جتنی مچھلیاں موجود ہیں، وہ سب طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ کیوں؟ چونکہ علم کے ذریعے سے دلوں کو جہالت سے زندگی ملتی ہے اور آنکھیں بینا ہو جاتی ہیں، یعنی آنکھوں میں نور آ جاتا ہے، اور جو کمزوریاں انسان میں موجود ہوتی ہیں وہ طاقت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ علم انسان کو دنیا و آخرت میں بلند درجات تک پہنچاتا ہے۔ علم کی تعلیم اور روزے کے ثواب کے برابر ہے، یعنی انسان صائم قرار پائے گا اللہ کی بارگاہ میں جو علم کی تعلیم دے رہا ہے، اور علم کو جو سکھا رہا ہے تو یہ عبادت ہے، اور علم کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ جیسے کل ہم نے روایت میں بیان کیا کہ العقل ما عبد بہ الرحمن وقت صبح بہ الجنان، عقل وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت تک پہنچا جاتا ہے۔ پس انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس علم کی
حصول میں یہ انسان کے لیے جو ہے وہ عبادت مکتوب ہو رہی ہے، اور اس کی جو علم کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت اس کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ علم کی بدولت جو ہے وہ رشتے جوڑے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن خداوند متعال کا یہ جو فیصلہ ہے، یا اہل علم کے لیے جو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین ہیں، ان کے مطابق انسان جب رشتوں کو جوڑتا ہے، یعنی رشتے کرتا ہے، شادیاں کرتا ہے، تو اس کے لیے محور مال و دولت و جائیداد و پراپرٹی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محور علم ہونا چاہیے۔ یعنی عالم سے انسان رشتوں کو قائم کرے اور رشتوں کو جوڑے۔ وہ جو عالم ہے اور عالم کے بعد بھی عامل ہے، یعنی علماء کا وارث ہے، انبیاء کا وارث ہے، انسان ایسے فرد سے رشتے جوڑتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ علم کے ذریعے سے رشتے جوڑے جاتے ہیں، حلال اور حرام الہی کی پہچان ہوتی ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ دین خدا کو سیکھتا ہے علم کے ذریعے سے، عالم ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ علم انسان کے لیے راہبر ہے، انسان کے لیے امام ہے، اور جو ہے وہ علم کا جو پیچھے اس کا تابع ہونا چاہیے، وہ کیا چیز ہونی چاہیے؟ وہ عمل ہونا چاہیے۔ یعنی انسان کو اس علم پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ اہل سعادت کو علم عطا کرتا ہے۔ پس اگر کوئی اہل سعادت آپ کی نظر میں ہو تو یقیناً وہ عالم ہے، اور اگر تاریخ میں بھی آپ اہل سعادت کو تلاش کرتے ہیں تو وہ یقیناً عالم ہے۔ اور بدبخت لوگ ہیں جو علم سے محروم ہوتے ہیں۔ بس یہ وہ فضائل تھے جو ملا احمد نراقی نے جو ہے وہ علم اور علماء کی شرافت اور فضیلت کے بارے میں اس کتاب شریف معراج السعادہ کے اندر بیان کیے ہیں۔ نہایت ہی اہم نکات ہیں، اور ہماری جو کل کی گفتگو ہوگی وہ آداب اور شرائط تعلیم کے بارے میں ہوگی کہ علم حاصل کرنے کے کیا آداب ہیں اور کیا شرائط ہیں۔ در حقیقت یہ موضوعات وہی موضوعات ہیں جو جنہیں خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آداب المتعلمین میں بیان کیا، یا جنہیں شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب منیات المرید میں بیان کیا۔ در واقع یہ وہ آداب ہیں جنہیں سیکھ کر انسان حقیقی طور پر عالم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں ان نورانی معارف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمارے دلوں میں علم کی محبت ایجاد ہو، اور ہم روز بروز علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ تغودو کریں، جستجو کریں، کوشش کریں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ اور صرف علم میں اضافہ مقصود نہیں، دعا گو ہیں خالق متعال ہمیں جو علم عطا کیا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو اور آج کا درس یہاں پر کمپلیٹ ہوا، اور آپ مؤمنین میں سے اگر کسی کا سوال ہو تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں، یا واٹس ایپ کے ذریعے سے یا اسی گروہ کے ذریعے سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔